سوال: کیا مشرکین مکہ بھی اللہ کو الہ مانتے تھے؟ جواب: مشرکین مکہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے، مگر اللہ کے علاوہ اور بہت سے الہ بنائے ہوئے تھے۔ ان کا اعتراض ہی یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک معبود بنا لیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 5۔ مشرکین مکہ اللہ کو سب سے بڑا الہ ماننے کی وجہ سے سخت مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ ان سے کہیے اپنا حال تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا قیامت آ پہنچے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، پھر جس دکھ کے لیے تم پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت ان سب کو بھول جاتے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 40-41۔ سوال: مشرکین مکہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ جواب: مشرکین مکہ غیر اللہ کو اپنا سفارشی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى۔ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ دیگر مشرکین بھی اپنے بزرگوں کو وسیلہ سمجھتے تھے۔ فرمایا: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں، تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کے قرب کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ یہی گڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 27 و 28۔ سوال: کیا مشرکین بے جان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ جواب: بتوں کی حقیقت ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر قوم نوح کے صالحین تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم والوں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جن مقامات پر یہ اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر کھڑے کر دو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ وہ ان کو پوجتے نہ تھے۔ جب یہ یادگار بنانے والے فوت ہو گئے اور بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا کہ ان بتوں کو صرف یادگار کے لیے بنایا تھا تو انہوں نے ان بزرگوں کی بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح لات ایک مرد تھا جو حاجیوں کے لیے ستو بناتا تھا۔ بخاری۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشہ کے معبد کا ذکر کیا جسے ماریا کہا جاتا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا دیتے ہیں اور تصویریں بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ بخاری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مشرکین کے معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم۔ مشرکو، بے شک تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہی ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 194۔ اور فرمایا اموات غیر احیاء
تو بے جان لاشیں ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 21۔ جن اولیاء اللہ کو مشرکین پکارتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 6۔ ان تینوں آیات سے ثابت ہوا کہ مشرکین کے معبود اللہ کے بندے تھے اور وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔